حضرات کے نام لیے جائیں، آپ ان کا تعارف بھی سن لیجئے مختصر، اور وہ حضرات آگے تشریف لیتے آئیں۔ سب سے پہلے جن کو آج کی مجلس میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اجازت و خلافت دی جائے گی، وہ ملتان کے حضرت مولانا قیصر شہزاد صاحب۔ ان کی پہلی بیعت حضرت مفتی عبدالستار صاحب سے تھی، پھر انہوں نے حضرت جی دامت برکاتہم سے بیعت کا تعلق جوڑا۔ یہ جامعہ عمر بن خطاب ملتان کے فاضل ہیں، MDA PhD اسلامیات انہوں نے کر رکھی ہے، آرمی میں اکاؤنٹنٹ آفیسر بھی ہیں، اور میڈیکیئر ہسپتال ملتان کے چیف فنانس آفیسر بھی ہیں، اور انٹرنل آڈیٹر وفاق المدارس ملتان میں بھی ان کی بخوبی کام سر انجام دے رہے ہیں، اور اسی طرح ملتان میں ایک یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں، اور جامعہ فاطمۃ الزہرا ملتان اور جامعہ علی المرتضیٰ ملتان کے محتمم بھی ہیں۔ تو آج ان کو اس مجلس میں اجازت دی جائے گی، تو جن حضرات کا نام لیا جا رہا ہے وہ آگے آ رہے ہیں، جو درمیان میں حضرات ہیں وہ ان کو آگے آنے کے لیے جگہ بھی بنا کے دے دیں تاکہ ان کے لیے آنا آسان ہو جائے۔ دوسری شخصیت اٹک سے حضرت مولانا سید بلال شاہ صاحب، یہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کے فاضل ہیں۔ انہوں نے 2001 میں بیعت کی، اپنے علاقے میں درس و تدریس کا کام سر انجام دے رہے ہیں، امامت و خطابت میں بہت معروف اور مشہور ہیں، ذکر و فکر والا مزاج ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ جب کسی انسان کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو پھل لگا دیا کرتے ہیں۔ تو حضرت سید بلال شاہ صاحب۔ تیسری شخصیت جو کہ شارجہ سے ہیں، حضرت مولانا حافظ محمد زاہد صاحب، یہ IT کے انجینئر ہیں۔ 5 سال پہلے انہوں نے حضرت جی دامت برکاتہم سے بیعت کی، ابھی مہد جو ہمارا آن لائن ادارہ ہے وہاں سے درس نظامی بھی مکمل کر لیا ہے۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب گلگت سے، یہ دارالعلوم کراچی سے 1982 میں انہوں نے دورہ حدیث مکمل کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت والد صاحب سے بیعت کا تعلق قائم کیا، اجتماعات میں، اعتکاف میں اور مختلف مدارس میں صحبت میں آتے رہے اور اپنا سلوک سیکھتے رہے، اور ابھی پچھلے کافی ٹائم سے یہ یہیں خانقاہ میں مقیم ہیں اور سلوک سیکھ رہے ہیں، اور آج ان کو بھی اس سلسلے میں اجازت دی جائے گی مولانا رحمت اللہ صاحب گلگت سے۔ اگلی شخصیت مولانا رحمت اللہ صاحب۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا سید سمیع اللہ شاہ صاحب، یہ کلاچی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں۔ ان کی پہلی بیعت حضرت خواجہ خلیفہ غلام رسول رحمت اللہ علیہ سے تھی، جو کہ حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور ان کو اپنے شیخ حضرت خواجہ غلام رسول رحمت اللہ علیہ سے اجازت و خلافت بھی تھی۔ پھر انہوں نے کچھ سال قبل حضرت جی دامت برکاتہم سے بیعت کی، اور بیعت کے بعد سلوک سیکھنا شروع کیا اور مراقبہ معیت تک اپنے اسباق کو پہنچایا۔ اپنے علاقے میں مدرسہ ہے، 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹے عالم ہیں اور 1 مفتی ہیں، یعنی کہ پورا خاندان ہی دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پہلے سے ہی ایک کافی متعلقین کا اور سالکین کا حلقہ ہے، روزانہ کم از کم 3 گھنٹے مراقبہ کرنے کا معمول ہے۔ اگلی شخصیت جو کہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا پیر جمیل الرحمن صاحب سے بیعت تھے، حضرت قاری محمد زکریہ صاحب ملتان سے۔ اپنے شیخ کی وفات کے بعد انہوں نے دوسری بیعت حضرت سید عبد الوہاب شاہ رحمت اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق قائم کیا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق قائم کیا۔ پھر حضرت کی وفات کے بعد 2014 میں حضرت جی دامت برکاتہم سے بیعت ہوئے، اور اس وقت ان کا 11واں سبق چل رہا ہے اور روزانہ گھنٹوں مراقبہ کرنے کا معمول ہے۔ ملتان میں اپنی مسجد اور مدرسہ ہے۔ ان کے والد حضرت مولانا سید احمد خان صاحب کبیر والا کے خلیفہ بھی ہیں۔ والد کا حلقہ ارادت سندھ تک پھیلا ہوا ہے، اور قاری زکریہ صاحب کو حضرت مولانا محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم نے
اعزازی خلافت بھی عطا فرمائی ہوئی ہے، تو یہاں سے بھی آج ان کو سلسلہ نقشبندیہ میں اجازت دی جائے گی۔ اگلی شخصیت جو کہ جامعہ فریدیہ اسلام آباد کے فاضل و متخصص ہیں، حضرت مولانا محمد عارف صاحب اسلام آباد سے 2013 میں بیعت ہوئے، خبیب فاؤنڈیشن کے امور دینیہ کے مسئول ہیں، اور خبیب فاؤنڈیشن اسلام آباد کے سکولز اور کالجز کے شعبے میں، جس میں 5000 یتیم اور غریب طلباء پڑھتے ہیں، ان کے نگران بھی ہیں۔ اسلام آباد میں اس کے ساتھ ساتھ ایک جامعہ مسجد عثمان کے خطیب اور مدرسہ تحفیظ القرآن کے مدیر بھی ہیں، لہٰذا ان کو بھی اجازت و خلافت دی جائے گی۔ اگلی شخصیت جو کہ ہمارے اسی مہد الفقیر میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، مری سے ہیں، حضرت مولانا صدام منصور صاحب 2006 میں بیعت ہوئے، نعت گو شاعر ہیں، یعنی کہ ان کی نعتوں کا مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے، نعت لکھتے ہیں اور پھر کتاب ان کی آ گئی ہے پرنٹ ہو کر۔ مری میں جامعہ مسجد کے خطیب ہیں، ذکر و فکر کا مزاج ہے، ان کو بھی اجازت دی جائے گی۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا محمد عاصم صاحب اسلام آباد سے، تقریباً 20 سال پہلے بیعت ہوئے، 10 سال سے تدریس اور امامت و خطابت میں مصروف ہیں، کئی گھنٹے روزانہ مراقبہ کرنے کا معمول ہے، تو ان کو بھی اجازت و خلافت دی جائے گی۔ اگلی شخصیت اٹک سے حضرت مولانا محمد عثمان صاحب، جامعہ اسلامیہ سوہان سے ان کی فراغت ہے، 2018 میں انہوں نے بیعت کا تعلق قائم کیا، عصری تعلیم میں ایم اے کیا ہوا ہے، اور جامعہ اسلامیہ اسلام آباد میں تدریس کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، اور روزانہ 2 گھنٹے مراقبہ کرنے کا ان کا معمول ہے۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا محمد یاسر صاحب امریکہ سے، انہوں نے درس نظامی جامعۃ المعلم ملتان سے کیا ہے، پیتھولوجی میں ڈگری امریکہ سے ہی حاصل کی۔ موصوف کی دینی خدمات کی فہرست تو بہت طویل ہے، لیکن امریکہ میں گورنر ہاؤس میں افتتاحی دعا کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے۔ متعدد افراد آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، کئی سیمینار اور بین المذاہب پروگرام میں اسلام کی نمائندگی کا شرف بھی حاصل ہو چکا ہے۔ 1991 سے اب تک مختلف مساجد میں امامت و خطابت کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو ان کو بھی اجازت دی جائے گی۔ اگلی شخصیت جو کہ جامعہ المعلم اکیڈمی ملتان سے انہوں نے درس نظامی مکمل کیا ہے، حضرت مولانا صلاح الدین صاحب، ان کے والد گرامی پہلے سے ہی حضرت دامت برکاتہم کے خلیفہ ہیں، حضرت ڈاکٹر ندیم قریشی صاحب کے یہ فرزند ہیں۔ امریکہ میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس وقت میڈیکل ڈاکٹر کے طور پر خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں وہاں پر، یعنی کہ عالم بھی ہیں اور میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں۔ 7 سلسلے کی نشر و اشاعت میں المعلم اکیڈمی کے انتظام اور انصرام میں اپنے والد کے دست راست بھی ہیں۔ اگلی شخصیت جن کا تعلق ہمارے اسی شہر جھنگ سے ہے، حضرت ڈاکٹر زبیر علی صاحب، پاکستان میں میڈیکل کی تعلیم مکمل کی، پھر سرجری میں اسپیشلائزیشن کے لیے برطانیہ چلے گئے، اس کے بعد شوگر میں اسپیشلائزیشن کی ڈگری مکمل کی، اس وقت ای مہد کے طالب علم ہیں، اہلیہ عالمہ بھی ہیں اور ساتھ میں گائناکولوجسٹ بھی ہیں، تو ان کو بھی اجازت و خلافت دی جائے گی۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب توبہ ٹیک سنگھ سے، یہ 2001 میں خیر المدارس ملتان سے فاضل ہوئے، 3 مضامین ایم اے اسلامیات، عربی اور ایجوکیشن میں انہوں نے ایم اے کیا ہے، پی ایچ ڈی عربی میں کر رکھی ہے، سرکاری اسکول میں اس وقت ہیڈ ماسٹر بھی ہیں۔ پہلی بیعت حضرت سید نفیس الحسینی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے تھی، پھر 2008 میں حضرت دامت برکاتہم سے بیعت کی، اور اس وقت مراقبہ لطیفہ قلب تک یعنی کہ 11ویں سبق تک اپنے اسباق کو پہنچا چکے ہیں۔ معمولات کی پابندی کا اہتمام ہے، قریب 2 گھنٹے مراقبہ کا معمول ہے، اور وہیں توبہ ٹیک سنگھ میں ہی اپنی مسجد اور مدرسہ بھی ہے۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا شریف اللہ صاحب سرائے نورنگ سے، ہمارے اسی ادارے جامعہ مہد الفقیر سے ان کی فراغت ہوئی،
तालिब इल्म में ही ज़िक्र अज़कार की पाबंदी, फरागत के बाद अब तक सलूक सीखने के लिए यहीं खानका में ही मुकीम है। 11वां सबक चल रहा है। रोज़ाना 4 घंटे मुराकबा करने का मामूल है। आप हजरात को थोड़ा सा और पीछे होना पड़ेगा ताकि मज़ीद आगे जगह बन जाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आप हजरात को खुश रखे। थोड़ा थोड़ा मज़ीद अगर पीछे हो जाइए। अगली शख्सियत हज़रत मौलाना मोहम्मद कामरान साहब इस्लामाबाद से। ये फ़ाजिल जामिया फ़रीदिया इस्लामाबाद हैं। यूनिवर्सिटी में एमफिल की डिग्री इन्होंने की और फिर बहरिया कॉलेज इस्लामाबाद में वहीं लेक्चरार भी हैं। मोहतमिम जामिया हसनैन सुहान हैं। फैज़ाबाद में जामिया मस्जिद के ख़तीब हैं और रोज़ाना तकरीबन 2.5 घंटे मुराकबे का मामूल भी है। अगली शख्सियत सऊदी अरब जद्दा से हाफिज़ सैयद अहमद साहब। ये IT इंजीनियर हैं। जद्दा में एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं और इस वक्त महद में दरसा सादिसा के मुतअल्लिम भी हैं और वहाँ पर हज़रत जी दामत बरकातुहुम जब मौजूद होते हैं तो ये खिदमत के लिए वहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। 2015 में से पहले इन्होंने बैत का ताल्लुक़ कायम किया और रोज़ाना घंटों मुराकबे का मामूल भी है। अगली शख्सियत हमारे इसी जंग की हज़रत मास्टर मोहम्मद रफ़ी साहब। ये हज़रत जी दामत बरकातुहुम के उस वक्त के साथी हैं जब हज़रत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हज़रत जी चकवाल जाया करते थे तो ये उनके साथ जाया करते थे। जवान लड़कपन की उम्र के साथी हैं, इब्तदाई साथियों में से हैं। रोज़ाना फजर के बाद से इशराक तक हज़रत जी के साथ मुराकबे में मसरूफ़ रहते हैं और जब ये आजिज़ और बड़े भाई हज़रत हबीबुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम मैट्रिक में थे तो हम दोनों ने इनसे स्कूल में ट्यूशन भी ली थी, तो हम दोनों के उस्ताद भी हैं। बज़ाहिर तो स्कूल टीचर हैं लेकिन तक़वा और दीनदारी में बड़े आबिदीन के लिए भी काबिल रश्क हैं। हज़रत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह की भी खूब सोहबत पाई हज़रत मास्टर मोहम्मद रफ़ी साहब। अगली शख्सियत हाफिज़ सफदर अली ख़ान साहब अमेरिका से। 2010 में इन्होंने बैत का ताल्लुक़ कायम किया। डॉक्टर ऑफ मेडिकल साइंस हैं। इस वक्त दर्स निज़ामी की तालीम भी हासिल कर रहे हैं और अमेरिका में ही एक हस्पताल में प्रोफेसर और मेडिकल असिस्टेंट हैं। बज़ाहिर तो एक डॉक्टर हैं लेकिन हकीकत में बड़े सूफिया से भी तसव्वुफ़ में मुक़द्दम हैं। घंटों मुराकबे का मामूल है। दारुल कुफ्र में ज़िक्र और ईमान का चराग जला रहे हैं तो उनको भी इजाज़त और खिलाफत दी जाएगी। अगली शख्सियत जनाब ग़ुलाम अब्बास साहब अमेरिका से। इन्होंने 2013 में बैत की। दर्स निज़ामी में तालिब इल्म हैं। अमेरिका में टेक्निकल आर्किटेक्ट डायरेक्टर हैं और घंटों मुराकबे का मामूल भी है। अब ये वो हज़रात जो हम पाकिस्तान में रहने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सोचने की बात है कि अगर ये हज़रात अमेरिका में रहकर इस हुलिये में दीन का काम कर सकते हैं, दीन पर अमल कर सकते हैं, तो हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्यों नहीं कर सकते? हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहकर अपना हुलिया शरीयत का क्यों नहीं बना सकते? तो हमारे लिए ये एक सबक है। अगली शख्सियत मानसेहरा से हज़रत मौलाना मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब। दारुल कराची के फाजिल हैं। मानसेहरा के करीब लस्सा नवाब में अपना इदारा है। 20 साल पहले इन्होंने बैत का ताल्लुक़ कायम किया। ज़िक्र फ़िक्र नेकी और तक़वा में काबिल दीद हैं तो आज इनको भी इजाज़त दी जाएगी। अगली शख्सियत हज़रत मौलाना मोहम्मद आज़ाद साहब इस्लामाबाद से। 2006 में हमारे इसी इदारे जामिया महदुल फ़कीर से इनकी फ़रागत हुई। 1998 में जब ये मुतवस्सिता में पढ़ते थे तो उस वक्त इन्होंने बैत का ताल्लुक़ कायम किया। खानकाह में आना जाना रहता था। एतकाफ़ में महद में ही मौजूद होते हैं, खिदमत में होते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में एक मस्जिद में इमामत और खिताबत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और एक मदरसे में पढ़ाते भी हैं और पिछले कई दिनों से खानकाह में मुकीम भी हैं। अगली शख्सियत दीर से हज़रत मौलाना मोहम्मद जमशेद साहब। मदरसा मज़ाहिरुल उलूम सुवात से फ़ारिग़ुत तहसील हैं।
खानकाह में सलूक सीखने के लिए क़याम पजीर हैं और 1 साल से यहीं पर मुकीम है, और अब दूसरा साल है कि मैंने हज़रत की सोहबत में वक्त गुजारना है और सलूक सीखना है। लिहाजा मुराक़बा अहदियत तक अपने आप को इन्होंने पहुँचाया। मामूलात की पाबंदी और ख़िदमत का जज्बा खूब है, उनको भी इजाज़त दी जाएगी। अगली शख्सियत जिनको पहले बैत व खिलाफत हज़रत मौलाना सूफ़ी सरवर रहमतुल्लाह अलैह से थी, हज़रत मौलाना रियाज़ अहमद साहब लाहौर से। जामिया अशरफिया से फ़रागत है, फिर हज़रत जी दामद बरकातुहुम से बैत की और मुराक़बा मईयत तक इन्होंने असबाक पहुँचाए। इसके अलावा ये मुसन्निफ़ भी हैं। ज़ादुल मआद का उर्दू तर्जुमा किया, क़ुरआनी आयात का शान नुज़ूल नाम से किताब तहरीर की। इसी तरह लाहौर में अपना इदारा भी है, आज उनको भी इजाज़त दी जाएगी। अगली शख्सियत हज़रत मौलाना अब्दुल मुनइम साहब, ये मदरसा अरबिया रायवेंट के फाजिल हैं और इस वक्त तखस्सुस कर रहे हैं और यहाँ खानकाह में तसव्वुफ़ सीखने के लिए काफ़ी वक्त से क़याम पजीर हैं। 4 घंटे मुराक़बे का मामूल है। इल्मी इस्तेदाद और तसव्वुफ़ का ज़ौक़ काबिल रश्क है। अगली शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नसरुल्लाह साहब लाहौर से। इमामुस्सर्फ़ व नहव हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ शाद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द ख़ास हैं और जामिया महदुल फ़कीर के साबिक़ मुदर्रिस भी हैं। तकरीबन 20 साल पहले इन्होंने बैत का ताल्लुक़ कायम किया। लाहौर में एक जामिया मस्जिद के ख़तीब हैं और अपना मदरसा भी है। अगली शख्सियत हज़रत सूफ़ी अब्दुल रऊफ़ साहब मुल्तान से। 2008 में इन्होंने बैत का ताल्लुक़ कायम किया। हद दर्जे आजी और इनकिसारी है। एक मदरसे में उलमा और तलबा की खिदमत का मशगला अपनाया हुआ है। ज़िंदगी के 2 मकसद हैं, या उलमा और तलबा की खिदमत या ज़िक्र मुराक़बा। तो आज इनको भी इजाज़त दी जाएगी। अगली शख्सियत जो किसी तारुफ़ की ख़ास मोहताज तो नहीं है, ताहम खिताबत की दुनिया में एक मारूफ नाम है, हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब। अपनी पुरसोज़ खिताबत में मजमे को नरमाने, गरमाने, तड़पाने का हुनर रखते हैं। एक तवील अरसे से हज़रत जी दामद बरकातुहुम के साथ राब्ता है, सोहबत में आना जाना है। तो आज सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में उनको भी इजाज़त व खिलाफत दी जाएगी। अगर जगह और बना दी जाए तो अच्छा है, बेहतर है। अगली शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती क़ारी वहीदुद्दीन साहब आज़ाद कश्मीर से। ये जामियातुल सालिहीन के उस्ताद और वहाँ उस्ताद भी हैं और वफ़ाक़ुल मदारिस से इनकी फ़रागत है और तबलीग में 1 साल भी लगा हुआ है। मामूलात की खूब पाबंदी है और अपनी इस्लाह की फ़िक्र में रहते हैं। तहम्मुल मिजाज हैं, खिदमत का जज्बा रखते हैं, तो उनको भी इजाज़त दी जाएगी। अगली शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती वसीम साहब कोहाट से। ये भी जामियातुस सालिहीन के उस्ताद हैं। एम.ए. इस्लामियात किया हुआ है और ज़िक्र मुराक़बे में खूब दौड़ दौड़ कर हिस्सा लेने वाले हैं, सोहबत में काफ़ी वक्त गुजारने वाले हैं, उनको भी इजाज़त दी जाएगी। अगली शख्सियत हज़रत मौलाना वहीद इकबाल साहब वाकेंट से। ये सरकारी मुलाजिम हैं। 2009 में इन्होंने हज़रत जी दामद बरकातुहुम से बैत का ताल्लुक़ कायम किया और फिर मजलिस ज़िक्र में पाबंदी से शरीक होते हैं और ज़िक्र व अज़कार में आगे बढ़ने वाले हैं। अगली शख्सियत मानसेहरा में हज़रत मौलाना मुफ्ती मुस्तफ़ा साहब। इन्होंने जामियातुस सालिहीन से तखस्सुस किया है और सोहबत अहलुल्लाह के हरीस हैं। मामूलात की भी पाबंदी करते हैं और ख़िदमत में भी पेश रहते हैं। अगली शख्सियत जो कि फ़ाजिल मदरसा ख़त्म नबूवत चनाब नगर हज़रत मौलाना सखाउद्दीन साहब। ये भी जामियातुस सालिहीन से इस वक्त तखस्सुस कर रहे हैं। मामूलात की पाबंदी करते हैं, सोहबत याफ्ता भी हैं और ज़िक्र व मुराक़बा की पाबंदी भी है। अगली शख्सियत हज़रत मौलाना हुसैन तारिक साहब।
یہ شیخ الحدیث جامعہ انوار العلوم راولپنڈی دورہ تفسیر حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا، اور ذکر و مراقبہ میں بھی ماشاءاللہ خوب آگے بڑھے ہوئے ہیں، تو آج ان کو بھی اجازت دی جائے گی۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا حافظ ذیشان صاحب پشاور سے، درس و تدریس میں مصروف رہتے ہیں، سرکاری ملازم ہیں اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کا شوق بہت رکھتے ہیں اور اخلاق بہت اعلیٰ ہیں۔ اگلی شخصیت حضرت جناب مفتی محمد حسن صاحب اسلام آباد سے، ان کا تبلیغ میں 1 سال بھی لگا ہوا ہے، جامعہ عربیہ رائیونڈ سے فارغ التحصیل ہیں۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب ٹیکسلا سے، ان کا بھی تبلیغ میں 1 سال لگا ہوا ہے، ذکر و فکر کی پابندی ہے، داعیانہ مزاج ہے، ان کو بھی اجازت دی جائے گی۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا نیک محمد صاحب اسلام آباد، انہوں نے جامعۃ الصالحین سے دورہ حدیث مکمل کیا اور خدمت میں پیش رہتے ہیں اور CA کیا ہوا ہے، ذکر و فکر کی بھی پابندی ہے۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے، دورہ حدیث جامعۃ الصالحین سے کیا، الیکٹریکل انجینئر ہیں، سرکاری ملازمت ہے، دین کے زبردست داعی ہیں، 2012 میں حضرت دامت برکاتہم سے بیعت کا تعلق قائم کیا۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا عارف باللہ صاحب اسلام آباد سے، یہ بھی الیکٹریکل انجینئر ہیں اور سرکاری اس وقت ملازمت بھی کر رہے ہیں اور خدمت میں پیش بھی رہتے ہیں اور سلوک میں بھی کافی بڑے ہوئے ہیں۔ 2012 میں انہوں نے حضرت جی سے بیعت کا تعلق قائم کیا تھا۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا عمر حیات صاحب راولپنڈی سے، داعیانہ مزاج کے حامل ہیں، سن 2000 میں انہوں نے حضرت جی دامت برکاتہم سے بیعت کیا تھا۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا عظمت علی شاہ صاحب اسلام آباد سے، الیکٹریکل انجینئر ہیں اور واپڈا آئسکو میں ایکسین ہیں، پرتاثیر بیان کرتے ہیں، معمولات کی پابندی ہے، ان کو بھی اجازت دی جائے گی۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا عقیل نواز صاحب ہری پور سے، تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے، سیول انجینئر ہیں، پرتاثیر بیان اور ذکر و مراقبہ میں بڑے ہوئے، سن 2010 میں انہوں نے حضرت جی دامت برکاتہم سے بیعت کا تعلق قائم کیا۔ اگلی شخصیت حضرت مولانا فاروق صاحب راولپنڈی سے، MBA برازیل ایمبیسی میں اس وقت ملازمت کر رہے ہیں، معمولات کی پابندی ہے اور خدمت میں بھی پیش رہتے ہیں۔ اگلی شخصیت حضرت جناب نور محمد صاحب، جنہوں نے MBA کیا ہوا ہے اور ڈپٹی ڈائریکٹر نادرہ ہیڈ کوارٹر ہیں، ذکر و فکر کی پابندی ہے، ان کو بھی اجازت دی جائے گی۔ اگلی شخصیت جناب محمد کاشف صاحب، جو حضرت خواجہ مولانا خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھی رہے اور ان سے مراقبہ مشاربات تک کے اسباق طے کیے، روزانہ 4 گھنٹے مراقبے کا معمول ہے، MBA IT اور DG آپریشنز اور یہ انہوں نے کام کیے ہوئے ہیں، پڑھائیاں کی ہوئی ہیں۔ اگلی شخصیت جناب شہریار صاحب، جو کہ انہوں نے CA کیا ہوا ہے اور معمولات کی پابندی ہے اور سلوک سیکھنے میں بھی آگے ہیں۔ اگلی شخصیت جناب ارسلان صاحب، MA پولیٹیکل سائنس کیا ہوا ہے اور یہ بھی دین کے زبردست داعی ہیں اور اہل اللہ کی صحبت کے حریص ہیں۔ اگلی شخصیت جن کے گھر سے ہی یہ نعمت حضرت جی دامت برکاتہم کو ملی، میری مراد حضرت صاحبزادہ انجینئر سلمان حبیب صاحب، جو کہ حضرت جی دامت برکاتہم کے شیخ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور حضرت صاحبزادہ عبدالقدوس صاحب کے بیٹے ہیں، فرزند ارجمند ہیں، ان کو بھی اس مجلس میں اجازت و خلافت دی جائے گی۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت
اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم۔ تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ۔ ذکر حق کی، فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، اللہ کی دھن مل جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ حق سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں پیاری ہیں، خوش نصیب لوگ وہ ہیں، خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ زندگی کیا ہے، زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے، جب جب کوئی زانوں میں تلمذ ارشد آن ٹکاتا ہے، ارشد آن ٹکاتا ہے، زندگی بندگی بنا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، 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 صحبت اللہ والوں کی۔ اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم۔ تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ۔ ذکر
حق کی فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، اللہ کی دھن مل جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ حق کے سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں پیاری ہیں، خوش نصیب لوگ وہ ہیں، خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ زندگی کیا ہے، زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے، جب جب کوئی زانوں میں تلمذ ارشد آن ٹکاتا ہے، ارشد آن ٹکاتا ہے، زندگی بندگی بنا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، 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 اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و علم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم، تار سے تار ملا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ، ذکر حق کی فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، اللہ کی دھن مل جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ حق کے سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں پیاری ہیں، خوش نصیب لوگ
خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو. جن حضرات کو اجازت ملی ہے یہ کلمات وہ میرے ساتھ پڑھیں گے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان العہد کان مسئولا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں جو ذمہ داری دی گئی ہے میں اس کو ادا کرنے میں تن من دھن کی بازی لگاؤں گا. کمینی دنیا سے نفرت کروں گا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ساتھ جوڑوں گا. اللہ تو اس میں میری مدد فرما اور قیامت کے دن مشائخ کے سامنے رسوا ہونے سے محفوظ فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. جی مجمع میں بہت سارے لوگ بیعت کی غرض سے آئے ہوئے ہیں تو اس وقت عمومی بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے. یہ کلمات